ایک جو ہے چوتھا ستارہ ہے کینسر یعنی کہ برج سرطان، جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور آپ کا نام اگر اردو میں ایچ اور انگلش میں ہے ہو گیا، اینی کائنڈ آف ہے، حلوے والی، ہاتھی والی، تو یہ ستارہ بالکل آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ سپورٹیو نظر آ رہا ہے، اور جو ہے آپ کا جو روڈ میپ ہے اس کا وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اپنی زندگی کی سمتوں کا تعین کرنے کے لیے جو ہے۔ اچھا جی، ڈیٹس ہیں 25 مئی سے ہم شروع کریں گے، 2 جون پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ 26 میں دعاؤں کی ساتھ کی ویڈیو موجود تھی، اللہ کرے کی ہو، ویسے یہ ڈیٹس نہ اچھی تھی نہ بری تھی۔ 28 کینسیرینس سلو ہو سکتے تھے، لیکن وہاں پہ ایک ستاروں کی گلیکسی ہے اس وقت میں۔ ایک ستارہ 10 فیبرری سے، جس کے بارے میں کہتی تھی دعائیں مانگیے، جتنا مانگ سکتے ہیں رب سے مانگیے۔ دوسرا ستارہ یہاں پہ آتا ہے جی 19 میں، تیسرا جو روشنی لے کے آتا ہے 26 میں۔ تو وہ جو ایک فوبیٹک ہونے کا ٹائم تھا، یہ ستارہ میں بار بار کہتی تھی روحانیت میں پناہ لیجئے، ادروائز یہ ملٹیپل فوبیاز جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا کر دے گا، اور وہ آپ کو ڈیل کرنا مشکل ہو جائیں گے وہ جو فوبیاز ہیں۔ تو اب میں یہ ضرور آپ کے لیے تسلی میں ہوں کہ آپ سیف ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ستارہ جو ہے اللہ کے حکم سے اس وقت آپ کو جو ہے وہ سیف کر چکا ہوا ہے۔ تو اب جو ہے یہاں سے ایک پازیٹیو سینیریو کی بگننگ ہو جاتی ہے، ایک پازیٹیو مائنڈ کی بسم اللہ ہو جاتی ہے، اور رب نے چاہا وہ ٹائم تھوڑا سا دور رہ گیا ہے جب ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے کہ جہاں پہ کینسیرین آپ کے لیے خوبصورت اور سیف زون کی بسم اللہ رب نے کرنی ہے۔ تو ابھی آپ مجھے سنتے رہیے گا، اور ٹائم تھوڑا سا بس دور قریب ہمارے رہ گیا ہے، جو ہے یوں سمجھیے ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا ہے آپ کے اس ٹائم کے درمیان میں۔ اس وقت بھی رب سے کنیکٹ کیجئے، مانگیے، دونوں جہان مانگیے، آپ اللہ کی یونیورس کی خیر مانگیے، آپ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کی دعا مانگیے، تو دیکھیے اپنی زندگی میں رب کیسے آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک ستارہ 19 اپریل سے ایک ستارہ جو ہے وہ سیدھا ہوا ہے کینسیرین، اور یہ آپ کے مالی معاملات میں تیزی بھی لا سکتا ہے، لیکن مال کو سنبھالنا اس وقت آپ کے لیے ایک نفس کا جہاد بھی بن سکتا ہے، یعنی جس طرح وہ لیکوڈ آ رہا ہے اسی طرح اس لیکوڈ کے نکلنے کا خطرہ اور امکان بھی موجود ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کو ذرا فائٹ کرنی پڑے گی اپنے فائنینسز کو مینج کرنے کے لیے، آپ کو ایک پورا جنگ اور ایک پورا جہاد کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ایک پوری فائٹ ہے اس وقت جو ہے۔ 1 مئی سے جو ایک ستارہ پازیٹیو ہوا تھا، یہ ہمارے جو کینسیرینز کے کیریئر ہاؤس میں اچھا ہے، کچھ کیریئر کی آسانیاں انڈیکیٹ ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی ان کینسیرینز کے لیے جو ذاتی کاروبار کے اندر ہیں، وہاں پہ کچھ آسانیاں جو ہیں وہ انڈیکیٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن جو وارننگ زون ہے وہ ہے میرے اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے میجر جو ہے۔ میرے جو کینسیرین اسٹوڈنٹس ہیں، پلیز چیزوں کو قسمت پہ نہیں چھوڑنا، شاید قسمت اس وقت اس طرح سپورٹ نہ کر سکے جس طرح آپ کی امید ہو۔ اسی طرح کسی لٹیگیشن میں آپ لوگوں نے نہیں جانا، کوشش کریں چیزیں آؤٹ آف کورٹ اگر سیٹل ہو جائیں تو آپ کو کسی بھی لٹیگیشن میں نہ جانا پڑے، آپ کو کسی بھی اس قسم کے معاملات میں نہ پھنسنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے وہاں پہ آسانی کریں۔ ہاں، جو لوگ اس وقت باہر جانے کا راستے پہ کام کر رہے ہیں وہ بہت وائزلی چلیے گا، اچھے کنسلٹنٹ دیکھ بھال کے، بلائنڈ فیتھ نہیں کرنا، ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم ثابت کر دے گا کہ آپ واقعی اندھے ہیں۔ تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے اپنا پیپر ورک سبمٹ کرانا ہے، اچھے کنسلٹنٹس کی مدد لینی ہے، کوئی بھی چیز سیدھی سیدھی کرنی ہے، یا بلیک یا وائٹ، there should be any gray area، ورنہ وہ پھر کل کو آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، آپ کی ساکھ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اس احتیاط کو جو ہے وہ ضرور اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔
تو اور جو رشتہ داریاں ہیں سسرالی خاندانی، اس میں محتاط رہنا ہے. جو مینوپولیٹو کائنڈ آف پیپل ہیں ان سے بالکل ڈسٹنٹ کر لینا ہے. کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا آپ لوگوں نے. پھر اگر آپ کو زیادہ سفر کا موقع مل رہا ہے کہ ایک جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، تو کینسیرین صدقہ دے کے سفر کرنا ہے آپ نے جو ہے، تاکہ سفر میں کوئی بھی بدمزگی جو ہے وہ آپ کو اللہ نہ کرے کسی تکلیف میں ڈالے. تو رشتہ داریاں، خاندان ہے، سسرال ہے، یا اگر آپ کی ٹریولنگ زیادہ ہے اندرون ملک اور بیرون ملک، دونوں سیکٹرز پہ آپ نے محتاط رہنا ہے. SOPs فالو کیجئے ٹریفک کے یا سفر کے یا انٹرنیشنل سفر کے. اپنے پیپرز، اپنے ڈاکومنٹس کا دھیان رکھیے. اور جہاں پہ بھی کوئی ایسے کام جن میں ڈاکومنٹس انوالو ہوں، کینسیرین اس میں تو بہت سوچ سمجھ کے آپ نے چلنا ہے، اس میں کوئی غلطی آپ سے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تھا جی اس ہفتے کا روڈ میپ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، اندازے ہیں، ایک نیویگیشن ہے ستاروں کی جو دیکھ کے ہم ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ زمین اور زمین پہ رہنے والے اہل زمین کو کس طرح ان پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس میں میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، تو پلیز اس کا مارجن مجھے. کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ہمیشہ ہر مہینے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہفتہ نئے چاند کا ہفتہ ہے اور اماوس کا ہفتہ بھی. نیا چاند طلوع ہونا ہے 27 یا 28 کو. 25 کو جب یہ ہفتہ شروع ہوتا ہے تو چاند کی آخری تاریخیں ہوں گی. وہ ٹائم آپ کے لیے تھوڑا لو انرجی کا بھی ہوتا ہے، اور ایک اس سے فائدہ بھی آپ کو یہ حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی نگیٹیوٹی یا آپ کے اندر کے جو اگر آپ انر کلینزنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ انر کلینزنگ کر سکتے ہیں. اس ٹائم پہ اپنی نیگیٹو انرجی کو اپنی باڈی سے ریلیز کر دیں. اور جب نیا چاند نکلتا ہے تو وہ ہر کینسیرین کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نیا دن طلوع ہوا ہو، جیسے ارلی مارننگ سورج طلوع ہوتا ہے، ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے. اور چاند جو ہے وہ آپ کے 12ویں گھر. لہٰذا آپ کو اپنے اندر کی جو انگزائٹی ہے، جو ٹینشن ہے، جو اسٹریس ہے، اس سے نکلنے کے لیے بہت سارے موقع مل سکتے ہیں. آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے گروتھ کے اوپر. اور آپ کے 12ویں گھر میں جوپیٹر بہت قریب آ گیا ہے آپ کے گھر ٹرانزٹ کرنے کے لیے. اور جوپیٹر کی جو ہے رفتار وہ تھوڑی عام دنوں سے زیادہ ہے. بالکل آپ کے کلوز ہے، جیسے طلوع آفتاب ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے کی جو روشنی ہوتی ہے، اس طرح سے اس وقت آپ جوپیٹر کی جو ہے انرجی اس کو فیل کر سکتے ہیں. سو جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے گھر میں آنے والا ہے. اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. بٹ فار ناؤ یہی ہے کہ آپ اپنے ذات کے اوپر فوکس رکھیے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی موومنٹ کیا ہے. یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو سینٹر سٹیج رکھتے ہیں اپنی زندگی میں. سو آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھنا ہے. اس کے بعد لوگ آپ کے ساتھ بہت جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا، کیونکہ لوگ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا میٹھی گولیاں دے رہے ہیں، کڑوی گولیوں کو میٹھا کر کے وہ آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو گولیاں دے رہے ہیں. لہٰذا آپ نے لوگوں کی باتوں پہ فوکس نہیں کرنا. اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ بلاکڈ ہیں، آپ آگے موو نہیں کر سکتے، وہاں سے پیچھے ہٹ جائیے. بہت زیادہ بلاک کو پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بلاک کریٹ کیا گیا ہے، آرٹیفیشل ہے. حالات ایسے آپ کے لیے بنائے جائیں گے کہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہو. جیسے ہرڈل ریس ہوتی ہے، ایک رکاوٹ کراس کی، پھر اگلی آگے، پھر اگلی آگے. اس طرح سے حالات بن رہے ہیں. سو رکاوٹوں کو کراس کریں، بلاک نہ ہو. اس کے بعد جیسے آپ کو کچھ چیزیں بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی میں نامکمل ہیں. آپ کی ٹیبل بہت زیادہ نامکمل چیزوں سے بھری ہوئی ہے. اپنے نامکمل کاموں کو کمپلیٹ کیجئے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سوشلائز اگر زیادہ کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ کا پرفیکٹ پارٹنر آپ کو مل سکتا ہے. چاہے وہ پرفیکٹ پارٹنر آپ کو لائف کے لیے چاہیے ہو، بزنس کے لیے چاہیے ہو، پارٹنرشپ کے لیے چاہیے ہو، آپ کا جو پرفیکٹ پارٹنر ہے وہ آپ کے ارد گرد موجود ہے. اور خاص طور پہ جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کے پہلے 10-15 دن جو ہیں وہ آپ اگر سوشلائز زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کو زیادہ ملتے ہیں، زیادہ ویزیبل ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فائنانسز جو ہے نا وہ بھی تیزی سے آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں. پیسوں کے آپ کی زندگی میں آنے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی نظر آتی ہیں. کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز بالکل خود بخود ختم ہو جاتی ہے، تو پیسوں کی رکاوٹیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ختم ہو جاتی ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو مینیج کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں مینیج کرنے میں پرابلم آ رہا ہو.
تو ہمارے کینسر دوستوں کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اس ہفتے سے فائدہ اٹھا سکے. آپ کے لیے ہفتہ بڑا زبردست ہے اور اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ سمجھ لیجیے کہ گیٹ ریڈی فار مور پازیٹیوٹی اینڈ فار مور ہیپننگ اینڈ گڈ وائبس. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کامیابی سکسیس اور جو آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہیں انہیں تیزی سے کامیابی سے عبور کرنا. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے تھوڑا سا اینکشیس ہو جانا, اوور اینگزائٹی کا شکار ہو جانا اور لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو جانا. لوگوں کی باتیں سننے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں, اپنا راستہ بالکل اسٹریٹ رکھیے. آپ کی جو لو وائب ہے وہ بہت زبردست ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نئی محبت اس ہفتے آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتی ہے. نئی محبت کین بی اے نیو ہابی, اینی تھنگ نیو دیٹ کین میک یو ہیپی. آپ کا جو لکی اسٹون ہے وہ بن رہا ہے مون اسٹون, کلیئر ٹرانسپیرنٹ مون اسٹون. ٹرانسپیرنٹ جتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا, اور یہ وہ پتھر ہے ٹرانسپیرنٹ مون اسٹون جیسے پانی کا قطرہ ہوتا ہے جو ہر کینسیرین کے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے. مون اسٹون کلیئر ٹرانسپیرنٹ اگر نہیں بھی ملتا تو جو تھوڑا سا فوگی سا ہوتا ہے جیسے چاندنی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو چلے گا, بٹ ایک مون اسٹون جو ہے نا وہ ہر کینسیرین کی زندگی میں لازمی طور پر ہونا چاہیے. آپ کا لکی چارم بن رہا ہے, جو لکی چارم ہے اس میں ہے وارڈ آف ایول آئی. کوئی ایسی چیز جو ایول آئی کو آپ سے دور رکھے. اس میں ویسے تو ایک وہ جو اگر آپ مسلم ہیں تو آپ آیت الکرسی اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں, اور اگر آپ آیت الکرسی کیری نہیں کر سکتے تو وہ جو ایول آئی کا ایک ٹرکش ہے آپ وہ بھی کیری کر سکتے ہیں. بیکاز اس ہفتے کی مین چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایول آئی سے بچائیے, اور خاص طور پر جب آپ کو ہیڈ ایکس ہو رہی ہوں دیٹ مینز آپ کو ایول آئی ہے. اسے اگر آپ کلینزنگ کریں گے تو آپ کی ہیڈ ایک دور ہو جائے گی. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے محبت فطری طور پر نیچرلی پیدا ہوتی ہے, جنم لیتی ہے, لیکن نفرت کو سکھایا جاتا ہے. نفرت آپ سیکھتے ہیں. اپنے آپ کو نفرت سے بے فکر کر لیجئے, کیونکہ مخلص کے ساتھ اگر آپ خود مخلص ہیں تو آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ کے ساتھ